لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليحدث حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جواب من جاوره كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے آپ اللہ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث تلاوت کی ہے. اس حدیث کے اندر 3 باتیں واقعہ پیش آیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. آپ کے آس پاس صحابہ کرام تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کرنا شروع کیا تو اعضائے وضو کو دھوتے ہوئے جو پانی نیچے ٹپکتا ہے یا گرتا ہے، پہلے زمانے میں لوٹوں میں پانی لے کر وضو کرتے تھے. اب تو نل وغیرہ کا انتظام ہے، سہولتیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما رہے تھے، اعضائے وضو کا پانی جب ٹپک رہا تھا تو صحابہ کرام جو ہے وہ پانی حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑنے لگے، سبقت کرنے لگے. یعنی ہر ایک صحابہ کرام کی یہ خواہش ہونے لگی کہ آپ کا وضو کا پانی جو بچا ہوا نیچے گر رہا ہے میں حاصل کروں. ایک کے اوپر ایک گرنے لگے. جن لوگوں کو وہ پانی ملا وہ اپنے بدن میں ملنے لگے. جن صحابہ کرام کو وہ پانی ملا وہ لوگ اپنے جسم میں ملنے لگے، اپنے جسم میں رگڑنے لگے. اور جن صحابہ کرام کو پانی نہیں ملا، اب ایک آدمی وضو کر رہا ہے، کتنا آدمی پانی لے سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2-4 آدمی جو ہے چاروں طرف سے گھیر کر کے پانی لے سکتا ہے. تو جن صحابہ کرام کو وضو کا پانی نہیں ملا وہ ان صحابہ کرام کے جسم میں اپنا جسم ملنے لگے. مثلا کسی صحابی نے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے ہاتھ میں ملا ہے تو دوسرے صحابی جو ہے ان کے ہاتھ میں اپنے جسم کو ملنے لگے. جب یہ منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کس چیز نے آپ لوگوں کو یہ کام کرنے پر ابھارا ہے؟ یہ جو آپ لوگ لپک کی جو ہے ہر ایک سے آگے بڑھ کے وضو کا پانی لے رہے ہو اور وہ پانی اپنے جسم میں مل رہے ہو، تو یہ کس چیز نے آپ کو، کس بات نے آپ کو جو ہے یہ کام کرنے کے لیے جو ہے ابھارا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچا ہوا پانی بطور تبرک کے ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں اور آپ کی محبت میں ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام سے منع نہیں کیا. یعنی جو صحابہ اکرام وہ کام کر رہے تھے، وضو کا پانی لے کے اپنے جسم میں مل رہے تھے، منع نہیں کیا، بلکہ فرمایا
کہ اگر تم اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو 3 کام کرو۔ اگر تم صحیح طور پر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، تمہارے دلوں میں ان کی محبت ہے، تو 3 کام کرو۔ یا یہ فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں تو یہ 3 کام کرو۔ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، اس سے محبت فرماتے ہیں، یا یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو اس کے لیے 3 کام کرنا بتلایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کل ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا کیا کرتے ہیں، کیسے کیسے نعرے لگاتے ہیں، کیسے کیسے جلوس نکالتے ہیں، شراب پی کر ناچتے ہیں، گاتے ہیں، نشے کی حالت میں، نمازوں کی پابندی نہیں، سنت کی پابندی نہیں، گھر میں اسلامی ماحول نہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا کام فَلْيُصَدِّقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ، جب بھی تم بات کرو تو سچ بات کرو، جھوٹ مت بولو۔ جب بھی تم بات کرو تو سچ بات کرو، سچ کو لازم پکڑ لو۔ اگر تمہارے اندر سچائی آ جائے گی اور تم ہر وقت سچ بولنے لگو گے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو پہلی بات فرمایا فَلْيُصَدِّقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ، جب بھی بات کرو سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ کیوں کہ جھوٹ جو ہے یہ انسان کے دل کو گندا کر دیتا ہے، جھوٹ کے اندر گندگی پائی جاتی ہے، جھوٹ کے اندر بدبو پائی جاتی ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اور اس بدبو سے فرشتے جو ہمارے نگرانی کے لیے، ہمارے نگہبانی کے لیے فرشتے ہر وقت ہمارے پاس لگے رہتے ہیں، وہ فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، میلوں دور بھاگ جاتے ہیں، ان کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جھوٹ سے منع فرمایا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، ضروری سمجھو سچائی کو، اور فرمایا فإن الصدق یہدی الی البر، کہ سچائی جو ہے انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، اچھے کام کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا فإن البر یہدی الی الجنہ، اور جب آدمی نیکی کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ سچ سے یہ فائدہ ہے، سچ بولنے سے یہ فائدہ ہے کہ آدمی جب سچ کو لازم پکڑتا ہے، اور آگے فرمایا کہ جب سچ بولتا ہے، سچ کی دعوت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام صدیقین میں شامل فرما لیتے ہیں، سچ بولنے والوں میں اس کا نام داخل فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حقیقی اعتبار سے تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلا کام یہ ہے کہ سچ کو لازم پکڑو۔
اور اس کے آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور جھوٹ سے بچتے رہو، جھوٹ سے بچو۔ اس کی وجہ بتلائی فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ جو ہے انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، جھوٹ جو ہے انسان کو برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ جو ہے انسان کو جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلا کام سچ بولو، سچ، سچ کے اندر نجات ہے۔ لیکن آج کل ہمارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارا کام ہی نہیں چلتا ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جاؤ، کسی بھی آفس میں چلے جاؤ، کسی بھی کام سے باہر جاؤ، بغیر جھوٹ کے ہمارا کچھ ہوتا ہی نہیں، اسی لیے ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے، اسی لیے ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ ظاہری اعتبار سے پیسہ تو بہت ہے، پہلے زمانے میں جو آدمی لاکھ روپے کی خواب دیکھتے تھے آج ان کے پاس کروڑوں روپے ہے، لیکن وہ سکون، وہ برکتیں اور وہ راحت آج میسر نہیں ہے، کیونکہ ہمارا صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک سوائے جھوٹ کی بازار کے کچھ چلتا ہی نہیں ہے۔ ہماری بازار کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ ہے، سچ کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو جو وضو کا پانی تبرک کے طور پر لے کر اپنے جسم میں مل رہے تھے، ان سے فرمایا کہ اگر تم سچی اور اچھی یعنی صحیح طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم پہلا کام یہ کرو کہ سچائی کو لازم پکڑو۔ اس کے بعد فرمایا دوسرا کام وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُؤْمِنَ، اگر تم سچی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہو تو دوسرا کام یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر امانت رکھی جائے تو اس کو صحیح طریقے سے ادا کرو، امانت کا خیال رکھو۔ ایک زمانہ تھا کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو یہ دھوکہ دے گا، دل و دماغ کے اندر یہ بات نہیں آتی تھی، ان کے ماحول تھا، دینداری کا ماحول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آسمان سے وحی اترتا تھا، فرشتے آتے تھے، ماحول تھا ویسا کہ امانت میں کوئی خیانت کرے یہ کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آج کل ایسا ماحول ہے کہ لاکھوں میں ایک آدمی امانت دار ملنا مشکل ہے۔ آدمی قرض لیتے وقت بہت پیاری باتیں کرتا ہے، بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، دعوتیں بھی کھلاتا ہے، ہدیے اور تحفہ بھی دیتا ہے، وہ امانت لینے کے بعد ایسا پریشان کرتا ہے کہ دشمن بھی جو ہے دیکھنے کے بعد جو ہے شرما جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا اور کوئی قوم۔ یہ ہمارا ماحول ہے کہ امانت لینے کے بعد، کسی سے قرض لینے کے بعد، کسی سے کام کروانے کے بعد جب مزدوری دینے کی باری آتی ہے تو ہمارا ہاتھ اور ہمارا رویہ بدل جاتا ہے۔ ہم اپنے قول سے، اپنے فعل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک زمانہ تھا کہ امانت میں خیانت تصور بھی نہیں کرتے تھے وہ لوگ، کہ آدمی امانت رکھنے کے بعد، کسی سے کام کروانے کے بعد یا کسی نے کچھ کہہ دیا ہے کہ میری بات امانت ہے، دوسروں کو بولنا دور کی بات جو ہے، اپنے خاص لوگوں کے سامنے بھی اس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج ایسا زمانہ ہے کہ آپ لاکھوں میں بھی جو ہے دیکھو گے
تو مشکل سے کوئی امانت دار ملے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو تو امانت داری اختیار کرو، امانت میں خیانت مت کرو۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، اس آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت اہم چیزیں ہیں۔ یہ ہم لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کو کام ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا اور جو ہے پٹی پڑھانا، یہ تو عام رواج بنا ہوا ہے۔ اور زیادہ اگر کسی کو امانت دے دی ہے، اگر زیادہ پوچھنے پر پھر الٹا لڑائی چالو ہو جاتا ہے۔ کیا میں شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کیا میں گاؤں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کیا تو نے مجھے چور سمجھا ہے؟ کیا تو نے مجھے دھوکہ باز سمجھا ہے؟ کیا میرے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے؟ ہزاروں طرح کی باتیں جو ہے اور الٹا سنا دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب آدمی امانت لینے کے بعد اس کے ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک امانت دار دیندار آدمی تھا، اسے پیسے کی ضرورت پڑی، اس نے تلاش کیا، اسے معلوم ہوا کہ فلاں شہر کے اندر ایک آدمی ہے جو کسی کو قرض دیتا ہے۔ تو وہ آدمی اپنے گھر سے نکلا اور قرض حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ شہر گیا، لیکن راستے میں سمندر پڑتا تھا، سمندر پار ہو کر کے وہاں گیا اور جانے کے بعد اس نے اپنی ضرورت کو اس کے سامنے رکھا کہ مجھے بہت ضروری کام ہے اور میں بہت مجبور ہو کر کے آپ کے پاس امانت لینے کے لیے آیا ہوں، لہذا آپ میری مدد فرمائیے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ کی بات میں مانتا ہوں، لیکن کوئی گواہ تو لاؤ۔ آج کے بعد کل اگر تم یہ کہو کہ میں نہیں لیا ہوں تو میں کس کو جو ہے پکڑوں گا؟ تو وہ کہنے لگا میرا یہاں کوئی جو ہے جاننے والا کوئی دوست و احباب نہیں ہے۔ کفا باللہ شہیدا، فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میرا کوئی جان پہچان یہاں نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ اللہ کو گواہ بناتے ہیں لیکن کوئی وکیل تو ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے بائی چانس نہیں دیا تو میں اس کا دامن پکڑ کے اس سے وصول کر لوں۔ اس نے کہا کفا باللہ کفیلا، میرا وکیل بھی اللہ ہی ہے۔ جب اس نے دیکھا، مجبور ہو کر کے 1000 دینار اس کو دیا اور تاریخ طے کر لی کہ فلاں تاریخ کو واپس دے دینا۔ وہ آدمی وہ 1000 روپے لے کر کے چلا گیا، اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ جب دینے کا وقت قریب آیا تو 2-4 دن پہلے جو ہے اس نے وہ امانت لیا، 1000 دینار لیا اور دینے کی نیت سے اپنے گھر سے نکل گیا۔ جاتے جو ہے جیسے ہی سمندر کے کنارے گیا، دیکھا سمندر میں پانی بھرا ہوا ہے۔ اس نے ادھر ادھر تلاش کیا، کشتی کا کوئی انتظام نہیں ہے، بہت پھرا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، روتا رہا، اللہ سے دعائیں کرتا رہا کہ اللہ میں نے وعدہ کیا تھا، مجھے وعدہ پورا کرنا ہے، لیکن یہ سمندر بیچ میں ہے، میں کیا کروں؟ اور وہ امانت دینے والا، اسے بھی خیال آیا کہ میں نے فلاں آدمی کو امانت دیا تھا، 2 دن باقی ہے، چلو میں ذرا آگے چل کے دیکھتا ہوں وہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ وہ بھی آ کر کے سمندر کے کنارے دیکھ رہا ہے کہ پانی سمندر میں بھرا ہوا ہے، کوئی آنے والا آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی کشتی اور جہاز نہیں ہے کہ میں جو ہے اس پہ سوار ہو کر کے چلا جاؤں جو ہے
और इधर ये परेशान, उधर वो परेशान है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये अमानत लेने वाला आदमी ने देखा कि समंदर के किनारे एक लकड़ी पड़ा हुआ है। उस लकड़ी को लिया और उसमें सुराख किया, और सुराख करने के बाद जो है वो 1000 दीनार जो है उसके अंदर रखा, और एक पर्ची के अंदर लिख दिया कि समंदर में पानी ज्यादा होने की वजह से जो है मैं आपके पास नहीं आ सका, मैं जो है ये अमानत अल्लाह के हवाले करता हूँ, अल्लाह ही आपके पास इसको पहुंचाएगा। और समंदर को खिताब करके फरमाया कि मेरे जाने में तू ही रुकावट बना हुआ है, लिहाजा तेरी वजह से मैं अमानत अदा नहीं कर रहा हूँ। ये ले लकड़ी में मैंने अमानत रखी है, उसको बंद किया और समंदर के अंदर डाल दिया, और समंदर को कहा कि ये अमानत जा पहुंचा दे, तू ये मेरी अमानत है, इसको तू पहुंचा दे, अब तेरा काम है। मेरा जो काम था मैंने कर लिया, अब ये अमानत का पहुंचाना तेरा काम है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो लेने वाला आदमी समंदर के किनारे फिर रहा था, देखा कि लकड़ी जो है बहता हुआ आ रहा है। उसने सोचा चलो आने दो, जो है इसको ले जाऊंगा, घर में जलाने उलाने का काम में आ जाएगा, इससे खाना उना पका लेंगे। वो लकड़ी लेके घर गया, और घर जाने के बाद जो है उसको सुखाया, उसको चीरा तो देखा उसमें 1000 जो है अमानत जो है 1000 दीनार उसके अंदर है, और पर्ची में लिखा हुआ है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उसने शुक्रिया अदा किया और बहुत ताज्जुब हुआ। तो मेरे मुहतरम, यहाँ बताने का मकसद ये है कि जब आदमी देने की नीयत से लेता है तो उसके ऊपर अल्लाह की मदद आती है, और अल्लाह ताला उसके लिए कोई रास्ता निकालता है, और रास्ता निकालने के बाद जो है उसके लिए जो है वो चीज आसान कर देता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करना चाहते हो तो दूसरा काम ये है कि अमानतदारी को अपना लो, अमानत में खयानत मत करो, किसी को धोखा मत दो। धोखा देने वाला आदमी हमेशा धोखा ही खाता रहता है, कभी वो सीधे रास्ते पर नहीं आता है। और तीसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल युहसिन जवार मन जावरहु, यानी अपने पास पड़ोस वालों के साथ जो है अच्छा मामला करो। आजकल मुसलमानों का यही अलमिया है कि हम लोग पास पड़ोस वालों से हमेशा लड़ते झगड़ते खून खराबा करते रहते हैं। मर्द ना लड़े लेकिन औरतें तो हमेशा लड़ती रहती है। ये बुराई हमारे अंदर आम हो चुकी है कि हम सामने वाले को देख करके जो है हमारा खाना हजम नहीं होता है। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करना चाहते हो तो ये पास पड़ोस में रहने वाले, चाहे मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, इनके साथ अच्छा मामला करो। ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनको भी अल्लाह ही ने पैदा किया है, ये भी अल्लाह के आयात हैं, अल्लाह ही ने इनको पैदा किया है। अगर तुम अल्लाह का महबूब बंदा बनना चाहते हो तो अल्लाह के मखलूक के साथ जो है अच्छा मामला करो, तुम खुद ब खुद अल्लाह का महबूब बंदा बन जाओ। ये 3 बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये 3 बातों की ज़रूरत हमारे अंदर है कि हम जो है बजाय जो है शोर शराबा करने के, नाराबाजी करने के, जुलूस और ये सब करने के जो है हम इन चीज़ों को अपनाएं ताकि हमारा अखलाक दुरुस्त हो, हमारा रहना सहना दुरुस्त हो, हमारे घर का माहौल दुरुस्त हो। अल्लाह ताला मुझे भी और आप तमाम को भी इन सब बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जो हज़रात